والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین اذا فعلوا فاحشة، وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کر لیتے ہیں، او ظلموا، یا وہ ظلم کر لیتے ہیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، ذکروا اللہ، پھر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں کی توبہ طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کوئی نہیں بخشتا گناہوں کو مگر اللہ بخش دیتا ہے، ولم یصروا، اور وہ اڑے نہیں رہتے، علی ما فعلوا، ان بے حیائیوں پر جو انہوں نے کی ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر اخوت اور بھائی چارہ قائم کروایا تھا دو صحابہ کے درمیان میں، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک ثقفی صحابی تھے۔ تو یہ دو صحابہ کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت قائم کروایا، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو جو ثقفی صحابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پہ چلے گئے، اور جو انصاری صحابی تھے وہ گھر میں اہل خانہ کی مدد اور سودا صرف لانے کے لیے یہیں ٹھہرے۔ تو جب ثقفی صحابی چلے گئے جنگ کے لیے، تو انصاری صحابی ثقفی صحابی کی جو زوجہ تھیں ان کو سودا سلف لا کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے گوشت منگوایا، اور جب وہ دینے کے لیے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی جو زوجہ محترمہ تھی ثقفی صحابی کی، انہوں نے ہاتھ باہر نکالا اور گوشت کی تھیلی لی، تو ان کا ہاتھ بھایا اور وہ ایک دم سے اندر چلے گئے اور ان کے ساتھ برا ارادہ کیا، بے حیائی کا۔ تو جیسے ہی انہوں نے ان کے ساتھ کوئی غلط ارادہ کیا تو ان پر خوف خدا طاری ہو گیا، اور وہ لرزاں ہو کر کے باہر نکلے ایک دم گھبرا کر کے، اور اللہ سے توبہ و مغفرت کرتے ہوئے جنگل میں نکل گیا۔ انہوں نے مٹی اپنے سر پر ڈال لی اور پریشان حال ہو کر وہ جنگل کی طرف مارے پھرتے۔ تو جب یہ ثقفی صحابی جنگ سے واپس لوٹے ہیں تو انہوں نے واپس آ کر اپنی بیوی کا حال دریافت کیا، تو انہوں نے تمام یہ قصہ اپنے شوہر کو سنایا۔ تو اس سے ثقفی صحابی کو بہت غصہ آیا، اور وہ انصاری صحابی کی تلاش کے اندر نکل پڑے جنگلوں میں، اور انہیں جب وہ مل گئے تو انہیں پکڑ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پورا قصہ سنایا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بہت لعن طعن کیا اور کہا کہ کیا تمہیں ان لوگوں کی حرمت کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو جہاد کرنے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے جو پیچھے اہل و عیال رہ جاتے ہیں ان کی کیا حرمت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، کیا تمہیں اس کا علم نہیں تھا؟ تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور پھر ان سے معذرت کی۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو ثقفی صحابی ہیں یہ ان کو لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں بہت لعن طعن فرماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان صحابی کو لے کر کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور یہ فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، ایسے لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کر لیں، کوئی گناہ کا کام اس کا ارتکاب کر لیں لیکن پھر اسے پایہ تکمیل تک نہ پہنچائیں، اس پر شرمندہ ہو جائیں، فرمایا کہ ذکر اللہ، پھر وہ اللہ کو یاد کریں، واستغفروا لذنوبہم، اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، تو ومن یغفر الذنوب الا اللہ، گناہوں کو تو صرف اللہ ہی بخشتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں بخشتا۔ تو ولم یصروا علی ما فعلوا، پھر وہ اڑے بھی نہیں رہتے ان گناہوں پر جو انہوں نے کیا ہے، یعنی ڈھٹائی نہیں دکھاتے۔ وہ صحابی نے ڈھٹائی نہیں دکھائی تھی بلکہ اس پر توبہ کی اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر کے جنگل میں نکل گئے تھے۔ تو فرمایا کہ ولم یصروا علی ما فعلوا، ایسے لوگ کہ جو اڑے نہیں رہتے ان گناہوں پر جو انہوں نے کیے ہیں، اور وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، یعنی ان کو علم ہو جاتا ہے ان باتوں کا اور انہیں اللہ رسول کی تبلیغ اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ جنت کی حرص کرتے ہیں ان کی صفات کے اندر۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنت کی حرص کرنے والے اولین جو متقی لوگ ہیں، جو اولین جنت کی حرص کرنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اوپر فرمایا کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف سرعت سے تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں۔ یہ تو اولین متقین ہیں، اولین اہل جنت ہیں۔ تو دوسرے قسم کے جو متقی لوگ ہیں وہ لوگ ہیں، یہاں جو یہ قصہ بیان فرمایا ہے، تو یہاں یہ جو ثقفی صحابی کا، انصاری صحابی کا جو قصہ ہے، یہ اس درجے کے دوسرے لیول پر آنے والے لوگ ہیں۔
یعنی یہ جنت کی طرف حرص کرنے والے اگرچہ نہیں ہیں، یعنی انہوں نے فحش کاری کی طرف قدم تو اٹھایا، انہوں نے بے حیائی کی طرف قدم تو اٹھایا، لیکن فوراً ہی اس سے تائب ہو گئے، پھر اس کے اوپر اڑے نہیں رہے، بلکہ ان کو ندامت ہوئی اور اپنے گناہ پر انہوں نے توبہ کی اور استغفار کی، تو کہا یہ جنت کی طرف رغبت کرنے والے دوسرے لیول کے متقی لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اولئک جزاؤہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قد خلت من قبلکم، تحقیق گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، بہت سارے طریقے اور راہیں، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو تم چل پھر کر دیکھو زمین کے اندر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم دیکھو کہ کس طریقے سے انجام تھا جھٹلانے والوں کا۔ آیت کا ربط پیچھے سے یہ ہے، قد خلت من قبلکم سنن، بہت سارے ایسے طریقے اور بہت سارے ایسے واقعات گزر گئے ہیں مسلمانوں کہ فسیروا فی الارض، تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا ہوا، کیونکہ غزوہ احد کا واقعہ یعنی بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے جو پس منظر ہے وہ غزوہ احد، اور اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی اور یہ جو قصہ نازل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قد خلت من قبلکم سنن، اے مسلمانوں غزوہ احد کی شکست سے دل ہار نہ دینا۔ اس طریقے کے واقعات تو پیچھے اور زمانے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو چکے ہیں، قد خلت من قبلکم سنن، ایسے بہت سارے واقعات تم سے پہلے اور لوگوں کے گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، جنہوں نے دنیا کی حرص اور طمع کی ہے وہ کس طریقے سے شکست خوردہ قومیں رہی ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے تقوی اور صبر کا دامن تھاما ہے وہ کس طریقے سے فتح یاب قومیں رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فسیروا فی الارض، دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جنہوں نے بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جھٹلایا ہے ان کا انجام برا رہا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔